75ویں سالگرہ ہے 1951 کے ریفیوجی کنونشن. ښځو دلته امیدواره ښځې وې چې دلته ماشومان وشول. یو ورځ کې دوی ته د سفر اسانتیا برابر شي تر څو دوی ډېر او د دوی په میاشتو دربر نیسي. دغه سرمره کې دوی هلته ولاړ وي. زموږ دغه مهاجرینو ته د یو پای ټکی پیدا کړي. دغه افغانان زموږ په عذاب نشي د کړېدلو مشکلاتو نه ځانونه بچ شي. افغان بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے جو ہمارے ہائی کورٹ نے تقریباً اس کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی. یہ ایگزیکٹو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا جو آفس ہے ہم نے اس کو آفر کیا ہے. آج پوری دنیا میں ورلڈ ریفیوجی ڈے یا مہاجرت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین آباد ہے اور اب پاکستان کی پالیسی کے مطابق افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے. لیکن اس انخلاء میں افغان مہاجرین کو کیا مشکلات درپیش ہے, کون سے مسائل سے وہ گزر رہے ہیں, اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا جہاں پہ افغان مہاجرین کے نمائندے, انسانی حقوق کے تنظیموں کے نمائندے, UNHCR کے نمائندے اور پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے وکلاء موجود تھے. بحث ہوئی ہے. کس چیز پر بحث ہوئی ہے؟ وکلاء کی جانب سے کیا آفر کی گئی ہے؟ افغان مہاجرین کو کون سے مشکلات درپیش ہے اور اس مشکلات کا حل کیا ہے؟ اس حوالے سے افغان مہاجرین, وکلاء اور انسانی حقوق کے جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں. سلامونه او درناوی. زما نوم قندي صافي دی, بشري حقوقو فعال یم. زه د اقوام متحده کوم ادارې چې د مهاجرینو لپاره هغوی ته درخواست کوم چې د واپسي دغه پروسه د لږ اسانه شي, د خلکو ته د ریلیف ورکول شي. دغه کومه مزل چې د 2 ساعتو د تورخم نه د کارخانو نه تر تورخمه پورې یا د پېښور نه تر تورخمه پورې دا د په میاشتو نه غځي, ځکه چې په دې کې زنانه مریضانې موږ اورو ګورو په سوشل میډیا به تاسو ټولو لیدلي چې ښځو دلته امیدواره ښځې وې چې دلته ماشومان وشول. ماشومان دي چې په دې میاشتو کې په دې ګرمي کې په ژمي په بارانونو کې په دې ټرکونو کې پاتې وو تر هغې چې دوی د تورخم نه لاړل افغانستان ته. نو موږ د هیومن رایټس او UNHCR او داسې ټولو هغه ادارې چې د اقوام متحده ادارې چې د کډوالو لپاره کار کوي هغوی نه دا هیله لرو چې د نږدې نه دغه پروسه وڅاري, دوی ته د کاونټرې ډېرې ولګول شي چې تر څو دغه واپسي پروسه لږ اسانه شي, چې د ورځې دوی پوره کمپونه خالي کوي. په دې کمپونو کې د سړیو نه ښځې او ماشومان ډېر دي. نو دغه پوره کمپونو ته د دوی د لارې کې دومره په سنترو کې د دوی کاونټرې جوړې شي او د دوی په یو ورځ کې دغه کارونه خلاص شي د چکن, او په یو ورځ کې دوی ته د سفر اسانتیا برابر شي تر څو دوی ډېر بیا ونه کړېږي. دوی هسې هم کړېدلي خلک دي, کورونه وران شوي دي, د یو نامعلومه راتلونکي په نیت دوی سفر کوي. نو هیله لرو چې دغه سفر ورته اسانه شي د کرامت د انساني لحاظه او د اقوام متحده د ادارو د خوا نه دغه مهاجرینو سره یا دغه کډوالو سره د اسانتیاوې برابرې شي. زه انجینر سمین الکوزی د 2021 کال نه وروسته زه په پاکستان ته مهاجر شوی راغلی یم. نو زموږ خپل د UNHCR سره تعلق دی, د UNHCR سره هم کیس دی او زموږ ټول فوکس په UNHCR په هغه باندې ځکه موږ ریسټلمنټ کیس لرو. نور مشکلات چې دي شخصي هغه کسان چې 2021 نه وروسته راغلي دي هغوی چې هلته په افغانستان کې ورته مشکلات دي, نو هغې په خاطر باندې ډیری کسانو د های کورټ نه د سټې آرډر اخیستی. بر علاوه د سټې آرډر نه هم دلته پولیسو د خوا نه ځورول کېږي چې دا موقت آرډر دی, دا آرډر نه دی, دې ته تاته لیکل شوي نه دي په دې کې چې تاسو په پېښور کې د پاتې کېدلو اجازه نامه لرئ. مننه کوم چې تاسو وخت موږ ته راکړ. نن ریفیوجي ډے دی. ریفیوجي ډے په مسابقت چې د 20 د جون دی د UNHCR طرف نه ډېر تشکریا ادا کوم چې موږ ته وخت راکړ او دعوت موږ ته راکړ دلته راغلو. نو موږ زیاتره مهاجرین 2 کټګوري مهاجرین زموږ په ډېر مشکل سره ورته. یو هغه مهاجرین چې زموږ د 30 کال دلته اوسېږي چې PR کارت ACC کارتونه لري. یو هغه مهاجرین چې هغه هم ډېر مشکل سره مخ دي, مختلف بخشو کې هغه هم مشکلات لري. یو هغه مهاجرین زموږ چې 2021 کال نه دی خو تر راغلي دي, کډوال شوي دي
د هغې دا مشکل ده چې تر اوسه کیسونه په بلډینګ کې دي، زیاتره په انحصار کې، زیاتره ریفر شوي دي نور ملکونو ته، لکه هغې خپل په انتظار کې دي، خپل د کیسونو پروسس کې دي. نو په دغه پروسس موده کې د ټولو افغانانو داسې یو خاص مشکل دا ده چې د پولیسو د خوا نه مشکلات لري، د بعضو کورونو مالکینو د خوا نه دي، پراپرټۍ د خوا نه دي، حتی د سکول ته د هم دغه بعضو مشکلاتونه دي چې سکول ته خپل ماشومان دي وړي، نو سکول د خوا نه هم ورته وایي چې تاسو څه دستاویزات لرئ چې تاسو موږ سکول کې تاسو داخله درکړو. نو برای مهرباني زموږ خواست د ټول د پاکستان د حکومت نه او د یونیسیار نه بیا خاصتا دی چې زموږ دغه مهاجرینو ته د یو پای ټکی پیدا کړي او یو دغه مشکل حل لار ورته پیدا کړي، داسې یو د دستاویزات یا داسې یو اعلان شیر کړي چې دغه افغانان زموږ په عذاب نشي د کړېدلو مشکلاتو نه ځانونه بچ شي. دغه نو نور ویل ډیر زیات دي، نو زه د کمرې په مخ باندې تاسو نور څه نه ویلی وایم، خو خاص پاملرنه غواړم خاص د پاکستان د حکومت د خوا نه او بل خصوص د انحصار د ښار دفتر د خوا نه چې زموږ مهاجرینو ته خاصتا غور وکړي او خاصتا توجه وکړي چې نن دا مشکلات راغلي دي چې هغې افغانستان ته تللی نشي او دلته د مشکلات سره مخ دي، او دلته دا مشکلات دي چې د پولیسو د وجې نه ګرځېدلی نشي، د پولیسو د خوا نه ورته مشکلاتونه دي. لطفا دغه ته برای مهرباني چې د هایکورټ د خوا نه داسې اعلامیه خوره شي ورته چې دی د په عذاب نشي، یا د یونیسیار د خوا نه نور داسې انحصار همیشه افغانان سره کوشش کړی دی، کومک کړی دی، نو په دې هر څه کې ورته نور هم توجه غواړو. کور رمضان پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے فورم پہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک ڈسکشن کا اہتمام کیا گیا تھا. محترم صدر پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن صاحب نے اس کو چیئر کیا along with ریجنل کوآرڈینیٹر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. تو آج چونکہ 75ویں سالگرہ ہے 1951 کے ریفیوجی کنونشن، تو اس حوالے سے پوری دنیا میں مہاجرین کا عالمی دن منایا جاتا ہے جس کو ورلڈ ریفیوجی ڈے بھی کہتے ہیں. اسی مناسبت سے ہم نے اس ڈسکشن کا اہتمام کیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں. اس میں ہم نے UNHCR یہاں پہ مہاجرین کے حوالے سے کام کرنے والی ایک اور NGO شارک، اس کے علاوہ جرنلسٹ، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ممبران، وکلا صاحبان اور پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر صاحب، ان سب نے مل کر آج اس ڈسکشن میں حصہ لیا. افغان کمیونٹی جو مہاجرین کی کمیونٹی ہے ان سے بھی ایک خاتون اور ایک مرد صاحب نے اس میں اپنی کمیونٹی کی نمائندگی کی. تو بڑی اچھی نشست رہی، ایک ڈسکشن تھی. اس میں اوورال ہم نے افغان مہاجرین چونکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان پورے پاکستان کی نسبت زیادہ ہے اور آج کل اس حوالے سے ایک ان کو واپسی کا وہ ایک جو پالیسی ہے ہماری حکومت کے، اس حوالے سے بہت سارے ایشوز بھی سامنے آ رہے ہیں. تو اس سب پر ہولسٹکلی ایک زبردست قسم کی ڈسکشن ہوئی ہے اور بہت سارے افغان مہاجرین کی واپسی سے ریلیٹڈ اور ان کے اس دوران جو انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بہت سارے ایشوز پہ بات کی گئی اور بڑے اچھے تجاویز سامنے آئے. محمد الرحمان، پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن پشاور. آج ہم ساری دنیا 75th جو ہے وہ ریفیوجی ڈے منا رہی ہے، اور اسی حوالے سے ہم بھی ایک طرح سے تقریباً پچھلے 50 سالوں سے جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان کو ہم نے بحیثیت ریفیوجی ایکسیپٹ کر کے 1979 میں اور یہاں پہ ان کی آبادکاری ہوئی ہے. تو آج ہم بھی ساری دنیا کے ساتھ اس دن کو منا رہے ہیں. اور ایک چیز جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے خصوصاً یہ محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی پالیسیوں اور کچھ جو ہے اداروں کی، یا اسپیشلی میں پولیس کا ذکر کر لوں گا، ان کی وجہ سے جو ہے سوشل میڈیا نے آج کل جو ہے کچھ عجیب قسم کی خبریں آ رہی تھیں. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان تمام باتوں کا ازالہ کیا جا سکے یا حقیقت معلوم کی جا سکے. اس سلسلے میں آج UNHCR شارپ ایک INGO ہے، اس طرح ہیومن رائٹس آف پاکستان کے نمائندے اور کچھ افغان سٹیزنس کے جو ان کے نمائندے تھے، وہ آج انہوں نے آ کے اور ہمیں جو ہے وہ موقع دیا. اور کچھ ہمارے سینئر جو کولیگز ہیں ان کو سامنے کوئی 40-50 ایک ٹیم ہم نے آج بنائی تھی اور انہوں نے آج بیٹھ کے ان کے ساتھ کھل کر بات کی. آج پولیس ڈپارٹمنٹ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی،
اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تمام ایپیسوڈ جو ہے جب سے 1979 میں شروع ہوا تو اس وقت جو ہے یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے نیچے UNHCR نے عمل کرتے ہوئے وہاں سے آئے. انہوں نے ہمارے افغان بھائیوں کو گود میں لیا اٹھا کے اور ہمارے پاکستان کے گود میں ڈال دیا اور یہ عہد کیا کہ ہم ان کو تمام جو سہولیات ہیں ریفیوجیز کے جو ان کے لاء کے تحت جو وہ تھے وہ پرووائڈ کریں گے اور جب وہاں پر امن ہوگا تو یہ باعزت طریقے سے واپس جائیں گے. اب جو ہے وہاں پر ایک میں کہوں گا اسٹیبل گورنمنٹ ہے کیونکہ وہاں نہ دھماکے ہوتے ہیں, وہاں پر نہ دہشت گردی ہے. ہم تو آئے روز ہمارے جنازوں میں دھماکے ہو رہے ہیں, ہمارے کورٹس میں ہو رہے ہیں, ہمارے مساجد میں ہو رہے ہیں, ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں. ہم تو محفوظ نہیں رہے. اب ہم یہ آج کا جو تھا بیسیکلی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اپنا ایک مقطع نظر رکھتی ہے اور اس نے جو ہے افغان بھائیوں بہنوں کے لیے ایک جو ہے وہ ایک اسکیم متعارف کرانے کی کوشش کی ہے اور ہم نے کہا کہ ہم ایک فری لیگل ایڈ ایک کمیٹی بنائیں گے اور ہم جو ہے نا ان کی لیگل ہیلپ ضرور کریں گے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم یونائٹڈ نیشن سے اس چیز پر بڑی سختی کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹیسٹ کیا کہ اب جو ہے آپ ایسا کریں, آپ افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہو, اب جائیں افغانستان میں ایک بے شک 500 مربع کلومیٹر جگہ مختص کریں اور یہاں سے جو افغانی جا رہے ہیں وہ وہاں پہ نہ ان کا انفراسٹرکچر ہے, نہ ان کے مکانات ہیں, نہ ان کی زمینیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ پیدا یہی ہوئے, وہ اب یہاں پر بڑے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اب آپ ان کو لے کے جا رہے ہو اور سارا میں چھوڑ رہے ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم نے یہ اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری طرف پر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ افغان بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے جو ہمارے ہائی کورٹ نے تقریباً تمام ججمنٹس دی ہیں اور وہ کیٹیگرائزیشن کر دی ہے, تو میرے خیال میں اب نئے مقدمات کی ضرورت نہیں رہے گی. اس کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی. یہ ایگزیکٹو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا جو آفس ہے ہم نے اس کو آفر کیا ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے اس کو کہا ہے کہ آپ جو ادھر ادھر جو خرچے کر رہے ہیں آپ صرف انسٹیٹیوشن کی حد تک, اگر شاذ و نادر کوئی کیس آتا ہو اور اس میں انسٹیٹیوشن کے اخراجات ہوں وہ آپ افورڈ کریں اور بقایا جو ہے فری لیگل ایڈ ہم دے رہے ہیں اور ہم جو ہے ان کو مشورے بھی دیں گے مفت میں. ہمارا ہائی کورٹ جو ہے آلریڈی اوور برڈن ہے اور اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں جو موشن میں ڈسپوز آف ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ اپنی برادری جو ہے اور بھی مضبوط کرنی ہے. جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمارے ملک کے خلاف, ہمارے اداروں کے خلاف, ہمارے عوام کے خلاف, ہم نے اس کو بھی میٹ کرنا ہے. تو ہم نے اس جذبے کے تحت جو ہے آج کے اس دن کے مناسبت سے یہ کوششیں ان کو آفر کی. آپ نے بات ہی سنی افغان مہاجرین کی جن کو مشکلات درپیش ہے واپسی میں. کچھ افغان مہاجرین ایسی بھی ہے جو وہاں پر غیر محفوظ تصور کرتے ہیں اور پاکستان سے UNHCR کے ذریعے دیگر ممالک کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہیں یہاں پر مشکلات کا سامنا ہے. دوسری جانب انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کی نمائندوں کی بھی باتیں آپ نے سنی کہ وہ افغان مہاجرین کے لیے خصوصاً کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین کو آج سے فری مکمل مفت قانونی امداد فراہم کی جائے گی اور اس کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو ان کی باعزت واپسی اور قانونی مسائل کے حوالے سے ان کو مشورے بھی دے گی اور ان کی تمام جو قانونی پیچیدگیاں ہے ان کے کیسز میں اس کے حل کے لیے بھی کوشش کرے گی. تو یہ ایک مذاکرہ تھا جس میں ان چیزوں پر بات چیت ہوئی اور وکلاء کی جانب سے بھی سجیشن دیے گئے, انتظامیہ کی جانب سے بھی لوگ شریک تھے, انہوں نے ان سجیشنز کو لیا اور حکومت کے ساتھ ڈسکس کرنے کا کہا. انسانی حقوق کی تنظیموں کے لوگ بھی تھے اور افغان مہاجرین بھی تھے جن کی جانب سے وہ مسائل اٹھائے گئے جو ان کو واپسی میں درپیش ہے. یہاں پر اس پروگرام میں یہ باضابطہ طور پر مشورہ بھی کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغان ہمارے بھائی ہے, ہمارا ثقافت, دین اور مذہب سب کچھ مشترک ہے, لہٰذا ان کی باعزت واپسی کے لیے ہر ممکن اقدام کو یقینی بنایا جائے گا.